بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا مقصد جنسی آسودگی اور توالد و تناسل کے ساتھ انفرادی اور سماجی زندگی میں سکون و طمانینت اور باہم محبت و مودت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اسی لیے زوجین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق خوشدلی سے ادا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اگر کچھ شکایت پیدا ہو جائے تو اسے انگیز کرنے کی کوشش کریں۔ شوہر سے کہا گیا کہ اگر اسے بیوی کا کوئی رویہ یا اس کا مجسم وجود ناپسند ہو تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ بیوی سے کہا گیا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اگر زوجین کے درمیان ہم آہنگی میں فرق آنے لگے اور منافرت بڑھنے لگے تو قرآن نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے زوجین آپس میں اپنی شکایات دور کرنے کی کوشش کریں۔ شوہر چونکہ گھر کا سربراہ ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بڑھ کر ہے۔ اگر بیوی کی جانب سے سرکشی کا مظاہرہ ہونے لگے تو وہ اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرے، لیکن اگر وہ آپس میں اپنے معاملات نہ سلجھا سکیں تو خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مداخلت کریں۔ شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے حکم مقرر ہوں اور وہ مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ضرور موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ لیکن اگر زوجین کے درمیان منافرت اس حد تک بڑھ جائے کہ ان کے لیے ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنا ممکن نہ رہے تو ان کا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے کڑھ کڑھ کر زندگی گزارنا اسلام پسند نہیں کرتا۔ علیحدگی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بیوی ساتھ رہنا چاہتی ہو لیکن شوہر اسے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہ ہو، اس صورت میں شوہر طلاق دے دے۔ نمبر 2، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو اور شوہر کی خواہش اسے علیحدہ کرنے کی نہ ہو، لیکن بیوی کے ناپسندیدہ رویے اور عدم رضا کو دیکھتے ہوئے اس کی شوہر سے علیحدہ ہونے کی خواہش کے پیش نظر شوہر اسے طلاق دے دے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں شوہر کو مہر دینا ہوگا، اور اگر دے چکا ہے تو اسے واپس لینے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3، بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دے، اسے خلا کہتے ہیں۔ اس صورت میں عورت اپنا حق مہر کھو دیتی۔ اگر وہ مہر پا چکی ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر مہر اب تک اسے نہیں ملا ہے تو وہ مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بیوی کے مطالبے پر شوہر طلاق دے دے گا، اس طرح علیحدگی انجام پائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی یک طرفہ طور پر کہے کہ میں نے خلا لے لیا اور اپنے میکے یا شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا بیٹھے اور سمجھ لے کہ شوہر سے اس کی علیحدگی ہو گئی۔ نمبر 4، اگر بیوی شوہر سے علیحدگی پر اصرار کرے لیکن شوہر کسی بھی صورت میں اسے طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو بیوی کو دارالقضاء سے رجوع کرنا چاہیے۔ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شکایات سنے، اس کے شوہر کو بھی بلا کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرے، ممکن ہو تو تنازع کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے،
لیکن اگر دیکھے کہ عورت کسی بھی صورت میں شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔ فسخ نکاح کا فیصلہ کرتے وقت قاضی کو بہت حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے، نہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرے کہ بیوی کی طرف سے خلا کا کیس دارالقضاء میں آتے ہی اس کا فیصلہ سنا دے، نہ اسے بلا کسی خاص ضرورت کے ٹالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فیصلہ میں غیر ضروری تاخیر کے سبب عورت مستقل اذیت کا شکار رہے گی اور اس کے معصیت میں مبتلا ہو جانے کا بھی اندیشہ رہے گا۔ عورت کی طرف سے مطالبہ خلا پر شوہر اسے طلاق نہیں دیتا، اور جب وہ دارالقضاء سے رجوع کرتی ہے تو وہاں بھی اس کی داد رسی نہیں ہوتی اور اس کا فیصلہ آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس صورت میں بعض عورتیں ملکی عدالتوں سے رجوع کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ ناگفتہ بہ صورتحال سامنے آتی ہے جسے آج کل ہندوستانی مسلمان جھیل رہے ہیں۔ بعض عورتیں ملکی عدالتوں میں نہیں جانا چاہتی اور دارالقضاء سے رجوع کرنے پر بھی انہیں اپنے مسئلے کا حل نہیں دکھائی دیتا تو وہ مخمصے کا شکار ہو جاتی ہیں، مستقل نفسیاتی کرب میں مبتلا رہتی ہیں اور اسلامی شریعت سے ان کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے آئلی قوانین پر عمل کی جو بھی صورتیں ممکن ہوں انہیں رو بعمل لانے کی کوشش کی جائے۔ بڑے پیمانے پر ملک کے مختلف حصوں میں شرعی پنچایتیں اور دارالقضاء قائم کیے جائیں، انہیں صحیح طریقے سے منظم کیا جائے اور ان میں آنے والے معاملات کو جلد نپٹائے جانے کو یقینی بنایا جائے۔ اسی صورت میں اسلامی شریعت پر امت کے اعتماد کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔